ایک چور کا عجیب و غریب واقعہ۔ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے نیک شخص سے کروں گا جو اللہ کا انتہائی برگزیدہ بندہ ہوگا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، عبادت گزار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی یاد میں رونے والا ہوگا اور شب بیداری کرنے والا ہوگا۔ اس نے اپنے مصاحب خاص سے کہا، اپنے وزیر سے کہا کہ آپ کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ تلاش کریں جو نوجوان جوانی میں ہی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر چکا ہو، شب بیداری کرتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، عبادت گزار ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ اصل توبہ تو جوانی کی توبہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی کہتا ہے کہ میں نیک ہو گیا ہوں، جب اس سے شکار نہیں ہو سکتا اور دوڑ نہیں سکتا تو وہ شکار سے بعد آ جاتا ہے تو کہتا ہے جی میں نیک ہو گیا ہوں۔ اصل جو عبادت ہے، جو توبہ ہے، وہ جوانی کی ہے، جب طاقت ہو، توانائی ہو اور بندہ گناہوں سے منہ موڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آ جائے۔ تو اس وزیر نے اپنے طور پہ یہ سوچا کہ میں دیکھوں گا آج رات، آدھی رات کے بعد جو شخص بھی مسجد میں آیا اور عبادت کے لیے عبادت میں مشغول ہو گیا تو میں اسے بادشاہ کے پاس پیش کروں گا۔ علاقے میں ایک چور رہتا تھا، اس نے یہ سوچا کہ آج کیوں نہ اللہ کے گھر میں چوری کی جائے، مسجد میں چوری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ آدھی رات کے بعد جا کے مسجد کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بس جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، پیچھے سے اس وزیر نے سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، انہوں نے جا کے اسے قابو کر لیا اور وزیر اسے اپنے پاس لے آیا اور صبح بادشاہ کے دربار میں پیش کیا اور کہا یہ وہ نوجوان ہے جو رات کو آدھی رات کے بعد مسجد میں پایا گیا، اور جو آدھی رات کو سردیوں کی رات میں اللہ کے گھر میں آ گیا ہے تو گویا یہ انتہائی عبادت گزار ہے، لہذا یہ انتہائی مناسب رہے گا۔ تو بادشاہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنے جو ہے نا وہ مصاحب سے کہا جی میں اپنی بیٹی کا رشتہ یقیناً ایسے ہی نوجوان کو دیتا ہوں، اور اس نے اس کے ساتھ شادی کر دی۔ اور پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ شخص انتہائی عبادت گزار ہو گیا اور اس نے اپنی پچھلی ساری زندگی سے کو خیر بات کہتے ہوئے توبہ طائب ہو گیا، اور یہ سوچتے ہوئے کہ ایک رات اگرچہ میں جو ہے نا وہ چوری کی نیت سے اللہ کے گھر میں گیا ہوں، لیکن اتنا بڑا انعام اگر اللہ نے ایک بار غلط نیت سے بھی مسجد میں جانے کی وجہ سے دیا ہے، اگر میں اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی عبادت کی نیت سے اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لوں، اللہ کو مناؤں، اس کی فرما برداری کروں، تو وہ کتنا مجھے انعام عطا فرمائے گا۔ ذات مکرم یقین کی ہے بات، اور بات خلوص کی ہے، اخلاص کی ہے، اور جس شخص پہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مہر لگا دے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو اس طرح اللہ رب العزت نواز دیتا ہے۔